درمیان میں ایک خاندان آیا بعد میں، یہ عباس بنو عباس سے بعد کا معاملہ ہے، اور ان لوگوں نے جب ان کے ساتھ آپس میں عرب میں ٹسل سٹارٹ ہوئی تو ان لوگوں نے ایک کارنامہ درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ حجر اسود یہاں سے نکال کے لے گئے۔ اس زمانے میں یہ جو مقام ابراہیم تھا یہ شروع سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا تھا، یہ بعد میں سائڈ پہ ہوا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو اسسٹ کرنے کے لیے لائک لفٹ استعمال ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ جو دروازہ تھا یہ شروع میں لکڑی کا تھا، یہ صدیوں تک لکڑی کا چلتا رہا، اور ابھی جو سونے کا دروازہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے غالباً 300 kg گولڈ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ نوادرات کے اندر پاس کے جو آپ کے میوزیم ہے مکہ میں، اس میں آپ کو پرانی چابیاں، پرانے دروازے آپ کو نظر آتے ہیں جو حرم کے آس پاس کچھ آپ کو نظر آئیں گے، پرانی تصویروں کے اندر بھی نظر آئیں گے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، اندر گئے تو وہاں پہ بت نظر آئے ان کو، اور دیواروں کے اوپر تصاویر عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا مریم علیہ السلام علیہ ان کی تصویریں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ پہلے اس کو صاف کیا جائے۔ کچھ کو روایت کے اندر ہے کہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہ پانی ڈال کے غالباً اس کو رب کر کے صاف کی، کچھ خود انہوں نے صاف کیے، باقی صحابہ نے اس کو صاف کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کے وہ جو 2 رکعت یا جتنی پڑھی تھیں اس کے بعد ادا کی، اس کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا کی۔ اسی طریقے سے جو حجر اسود تھا، حجر اسود درمیان میں چلتا رہے، درمیان میں ایک خاندان آیا بعد میں، یہ عباس بنو عباس سے بعد کا معاملہ ہے، اور ان لوگوں نے جب ان کے ساتھ آپس میں عرب میں ٹسل سٹارٹ ہوئی تو ان لوگوں نے ایک کارنامہ درمیان میں یہ بھی فرمایا کہ حجر اسود یہاں سے نکال کے لے گئے۔ اس سے پہلے جو ایک ہلکا سا اس کے ساتھ ایپیسوڈ ہوا جو میں آپ سے تذکرہ کر چکا ہوں عبداللہ بن زبیر کا، کہ جب انہوں نے تعمیر نو کی اور مکہ کے وہ گورنر لگے، مکہ میں خلافت کا انہوں نے آغاز کیا، تو انہوں نے خلافت کے پہلے سال یا دوسرے ہی سال میں غالباً حضرت مالک رحمۃ اللہ، امام مالک اس ٹائم موجود تھے، اس ٹائم میں غالباً اس ٹائم میں انہوں نے اس کی امام مالک بعد میں آئے، وہ دوسرا واقعہ ہے، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی اور اس کو اسی پرانی طرز پہ تعمیر کیا جس طرز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کو بنانا چاہتے تھے لیکن نہیں بنایا تھا، جو میں آپ سے حدیث بیان کر چکا ہوں کہ میری خواہش ہے اگر یہ اسلام نیا نہ ہوتا، لوگ اس تبدیلی کو تسلیم نہ کرنے کا خوف نہ ہوتا، اس کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ایسے کر دیتا۔ عبداللہ بن زبیر نے چونکہ اپنی والدہ سے، خالہ سے یہ سنا ہوا تھا، انہوں نے ایگزیکٹلی وہی کیا، خانہ کعبہ کے دروازے 1 سے 2 کر دیے، چھت ختم کر دی، درمیان سے پلر بھی اس کے ختم کر دیے، اور اس کو زمین کے ساتھ بالکل برابر کر دیا۔ اور اس زمانے میں یہ جو مقام ابراہیم تھا یہ شروع سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوتا تھا، یہ بعد میں سائڈ پہ ہوا ہے کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو اسسٹ کرنے کے لیے لائک لفٹ استعمال ہوتا تھا، تو دیوار کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ یہ بعد میں ایک درمیان میں ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب سیلاب آیا اور سیلاب کا پانی جب اترا ہے تو یہ خانہ کعبہ کے ساتھ چپٹے ہونے کی بجائے بالکل کونے میں جا کے اتنا دور پڑا ہوا تھا، لوگوں نے آ کے ان سے پوچھا، بادشاہ نے بھی، خلیفہ نے پوچھا، امام مالک نے ان کو یہ فتویٰ مشورہ دیا کہ جہاں رب نے اس کو آ کے روکا ہے جسٹ لیو اٹ دیئر، ڈونٹ ڈسٹرب اٹ اگین، تاکہ بعد میں لوگ بار بار اس کو چینج نہ کریں۔ تو آج بھی مقام ابراہیم ادھر ہی پڑا ہوا ہے جہاں پہ اس زمانے میں سیلاب کے بعد آ کے روکا تھا اور پہلے دروازے کے ساتھ لگا ہوتا تھا۔ یہ جہت آپ کو میں ہلکا سا اس کو سمجھا چکا ہوں۔ حجر اسود کے ساتھ آگے دروازہ ہے جو زمین سے تقریباً 9 فیٹ زمین سے اوپر بنتا ہے، اس کے درمیان میں حجر اسود اور اس کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم التزام، لازم سے لفظ نکلا ہے، یعنی لازم کہتے ہیں چمٹے رہنے کو، عربی زبان میں چمٹنے کو التزام کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب دعا فرمایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ اس کی دیوار کے اوپر لگے ہوتے تھے، تو چمٹ کے ساتھ دعا مارنے کی وجہ سے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اوپر حتیم کی طرف جائیں، اس کی دعا کی بڑی قبولیت ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں، آج کل تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن یہاں پہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور بڑی گریزاری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ایک میزاب رحمت ہے جو کہ حتیم والی سائڈ، پلی سائڈ پہ آپ جائیں جہاں پہ اوپر ایک آپ کو سونے کا ایک پرنالہ نظر آتا ہے جو اوپر بنا ہوا ہے، اس سے اوپر کا پانی، بارش کا پانی اس سے ہوتے ہوئے نیچے نکلتا ہے۔ میزاب عربی زبان میں پرنالے کو کہا جاتا ہے میزاب رحمت، کیونکہ رحمت کا پانی یہاں سے بارش کبھی ہو جائے، بارش کی رحمت اوپر سے بیت اللہ کے اوپر سے ٹچ ہو کے آ رہا ہے تو ڈبل رحمت ہو جاتی ہے، لوگ اس کو بڑی تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں، درست تعظیم کے ساتھ لیتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے ہو کے نہانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میزاب رحمت اس طرف بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ جو دروازہ تھا یہ شروع میں لکڑی کا تھا، یہ صدیوں تک لکڑی کا چلتا رہا، درمیان میں اس کو ایک سلطان عبدالحمید کا نام آپ نے سنا ہوگا، ٹرکش، یہ جو اوٹومن امپائر کے عثمانی سلطنت کے، انہوں نے اس کو سلور کا بنایا تھا، اور پرابلی اٹ واز ان 1267 سے سلطان عبدالحمید کا ٹائم تھا، انہوں نے اس کو سلور کا کر دیا۔ 1281 میں ان کا عبدالحمید کی بجائے غالباً عبدالعزیز نام تھا ان کا، ہی کیم ٹو ریپلیس ہم۔ عبدالعزیز نے اس چاندی کے دروازے کو جو ہے اس کو چینج کر دیا، سلطان عبدالحمید نے چاندی کا بنوایا، بعد میں ان کو سونے کا بنا دیا گیا، اور بعد میں دوبارہ اس کو چاندی کا تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ تبدیلی جو درمیان میں آئی ہے
اس کے بعد دوبارہ چاندی کا ہی چل رہا ہے، اور پھر درمیان میں انہوں نے اس کو they have changed it again، اور ابھی جو سونے کا دروازہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے غالباً 300 kg گولڈ اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ نوادرات کے اندر پاس کے جو آپ کے میوزیم ہے مکہ میں، اس میں آپ کو پرانی چابیاں، پرانے دروازے آپ کو نظر آتے ہیں، جو حرم کے آس پاس کچھ آپ کو نظر آئیں گے، پرانی تصویروں کے اندر بھی نظر آئیں گے، جس میں پرانے دروازے اور بڑی بڑی چابیاں، ان کی ہیوج 2 فٹ 3 فٹ کی چابیاں پڑی ہوتی تھیں، چھوٹی چابیاں ان کی نہیں ہوتی تھیں۔ یہ خد و خال تھا اس کعبۃ اللہ کا۔ تعمیر کعبہ کے سلسلے میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں سے 2 چیزیں رہ گئی ہیں، ایک غلاف کعبہ کا معاملہ، اور ایک جو اس کی جو واشنگ کی جاتی ہے، جو اس کو دھویا جاتا ہے، اس کی پراپر رسم ہوتی ہے، جس میں آب زمزم جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ غالباً عطر گلاب اور گلاب کا پھولوں کا جو رس ہوتا ہے اس کو اس میں ایڈ کر کے، کچھ گریڈس ہوتے ہیں غالباً عود بھی اس میں ڈالتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو دھویا جاتا ہے۔ پراپر اس کی رسم ہوتی ہے، سال میں 2 سے 3 مرتبہ ہوتی ہے، غسل کعبہ کی رسم اس کو کہا جاتا ہے، فارملی ہوتی ہے، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ تک اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ رسم جو ہے قرآن کے اس آیت کے حکم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا کہ اس کو پاک صاف رکھے، وطاہر بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ میرے اس گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین اس کے طواف کرنے والے، والعاکفین اور اس کے میں اعتکاف کرنے والے، ورکع السجود اور جو اس میں رکوع کرتے ہیں اور جو اس میں سجدہ کرتے ہیں، یعنی جو آنے والے ہیں تمام کے لیے اس خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھو۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے صاف ستھرا رکھنے کی ہمیں وصیت کر کے یہ بتا دیا کہ اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھو، کیونکہ صفائی آدھا ایمان ہے، اور صفائی صاف ستھری چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے اور گندگی انسان کو ریپلس کرتی ہے۔ جس جگہ پہ مسجد میں صفائی ستھرائی ہوگی، آپ کا وہاں بیٹھنے کو دل کرے گا، جہاں پرفیوم عود وغیرہ کی خوشبو ہوگی، یو لائک ٹو سٹ دیئر۔ اگر وہ صاف ستھری نہیں ہوگی، آپ مشکل سے 2-4 رکعت نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کریں گے، بیکاز کمفرٹیبل نہیں ہوگا۔ تو اس کا وہاں سے بندوبست کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے۔ اس ٹائم انفارملی ہوتا تھا، اور بعد میں اس کو فارمل، اس کی ایک تقریب ٹائپ سٹارٹ ہوگی جو ابھی تک چلی جا رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں داخل ہو رہے تھے، اندر گئے تو وہاں پہ بت نظر آئے ان کو، اور دیواروں کے اوپر تصاویر عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا مریم علیہ السلام علیہ کا ان کے لیے ان کی تصویریں تھیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے دانش میں جو ان کی شکلیں ان کی بنا سکتے تھے انہوں نے بنا کے دیواروں کے اوپر ساری پینٹنگ، ہیومن پینٹنگز ہوئی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ پہلے اس کو صاف کیا جائے۔ کچھ کو روایت کے اندر ہے کہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہ پانی ڈال کے غالباً اس کو رب کر کے صاف کی، کچھ خود انہوں نے صاف کیے، باقی صحابہ نے اس کو صاف کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں سے ان تشبیہات شبیہات کو جو کہ پینٹنگز تھیں، ہیومن پینٹنگز، ان کو واش کیا اور اس پلیدگی سے اس کو صاف کیا، اور ساتھ میں ان کے جو اندر بت پڑے تھے ان کو باہر نکالا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کے وہ جو 2 رکعت یا جتنی پڑی تھیں اس کے بعد ادا کی، اس کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ادا نہیں کی، شکرانے کا تھا جو بھی تھا، لیکن اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، پہلے اس کو اپنی اوریجنل جہت میں لے کے آگے، یعنی جو خانہ کعبہ کو صاف کرنے کا جو حکم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کیا اور صاف کیا، اور اس کے بعد وہ رسم کا مطابق کیا جانا شروع ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غلاف کا بھی حکم دیا جو کہ غالباً اگلے سال سے سٹارٹ ہوا تھا۔ غلاف کی اصل جو پیچھے ریت تھی جو نون ہسٹری میں، وہ اسماعیل علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا، ہر سال اس کے اوپر ایک غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ شروع میں ڈیفرنٹ تھے، ریڈ کلر کے بھی چلیں، گرین بھی چلیں، وائٹ کلر کے بھی چلیں، یمنی چادریوں کے بھی چلتے رہے، اور بعد میں ہوتے ہوتے زمانہ حال کے اندر درمیان میں 2 اس کے اوپر چڑھے ہوتے تھے، پرانے غلاف کے اوپر نیا غلاف چڑھتا تھا، پھر جب تیسرا غلاف چڑھنا تو نیچے والا اتار لیتے تھے، پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ خانہ کعبہ کے غلاف پرانے اس کے وزن کی وجہ سے گرنی نہ سٹارٹ ہو جائے، تو انہوں نے پھر اس کو ختم کر دیا، اور ابھی ایک جب نیا غلاف چڑھتا ہے تو پرانے غلاف کو وہاں سے اتار دیا جاتا ہے۔ پاکستان ہندوستان سے بھی یہ پہلے آتے رہے، بعد میں حاجیوں کی چونکہ راستے میں لوٹ مار ہوا کرتی، تو ایک سال ایسا بھی ہوا کہ حاجیوں کے ساتھ وہ جو غلاف کعبہ آ رہا تھا وہ بھی لٹ گیا درمیان میں، اس کو بھی لوگ لے کے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سے انہوں نے ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہاں پہ حرم کے بالکل ساتھ، خانہ کعبہ کے ساتھ، مکہ کے بالکل ساتھ ہی شمیسی کا غالباً علاقہ ہے، اس جگہ پہ اس کی کسوت الکعبہ کے نام سے ایک فیکٹری ہے، مصنع کسوت الکعبہ، خانہ کعبہ کے غلاف کی فیکٹری وہاں پہ بنتی ہے۔ غالباً ان سے جو ہماری لاسٹ منتھ بات چیت ہوئی تھی، ان دیئر بریفنگ they were telling us کہ یہ 22 ملین کے سال میں 3 غلاف، 22 ملین ریال کے سال میں 3 غلاف بناتے ہیں، 3 دفعہ وہ چینج ہوتا ہے۔ کپڑا بڑا ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے، اور جو وائٹ آپ کو نظر آتی ہے ساری کی ساری ریٹنگ ساری چاندی کی ہوتی ہے، دوسری والی جو ہوتی ہے وہ گولڈ، اس کے اوپر واٹر انڈورسمنٹ ہوتی ہے، اس سے اس کا تار بنایا جاتا ہے۔
تو کافی ہائی کوالٹی کی چیز بناتے ہیں، اس کا وزن کافی اچھا خاصا زیادہ ہوتا ہے، اگر بڑا غلاف کا پیس ہے تو ایک بندہ اس کو آرام سے اٹھا نہیں سکتا، اٹس اے ہیوج پیس. تو اس طریقے سے وہ اس کو بناتے تھے. اور پہلے گرین بھی چلتا رہے زیادہ ٹائم میں، جو ان کا ترکی عثمانی خلافت کا ٹائم تھا، جن کے پرانے پیسز اس میوزیم کے اندر پڑے وہ گرین کلر کے ہوا کرتے تھے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اسی میں چونکہ غلاف کعبہ کے بلیک غلاف بھی بنتا ہے، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اوپر جو چادریں لگی ہوئی ہیں وہ بھی غلاف کی صورت میں وہ گرین بنائی جاتی ہیں. یہ بلیک ہوتی ہیں، وہ گرین ہوتی ہے، اور ان کے لیے الگ ہے. وہ جو نارملی لوگوں نے نہیں دیکھی، جب تک آپ بالکل قریب سے وہ جو کراسڈ سائٹ ہے اس کی جو بند ہوتی ہے بابر جبریل والی سائڈ سے، وہاں سے اگر آپ دیکھیں، موقع کہیں کسی خوش قسمت کو ملے تو وہاں سے آپ کو اندر والی چادر گرین بالکل کلیئر نظر آتی ہے. اور وہاں سے اس کے اوپر جو نشان دو لگے ہوئے روزہ مبارک کے اوپر، ایک لمبی پٹی لگی ہوئی ہے جو کہ ساری قبروں تینوں قبروں کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کے اوپر ایک اور چھوٹی پٹی لگی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی طرف یہ پٹیاں تینوں لگی ہوئی ہیں. یہ باہر کی طرف سے اگر آپ دیکھیں، سامنے آپ کے مسجد نبی ہے اور وہ گنبد خضرا ہے، اور رائٹ پہ آپ کی ساری مسجد آ رہی ہے، تب آپ کو فرنٹ پہ یہ نظر آتا ہے. لیکن یہ بند ہے، جہاں سے آپ سلام پیش کر کے نکلتے ہیں باہر کی طرف، اس کے رائٹ سائڈ پہ اینڈ پہ آپ کو ایک دروازہ بند نظر آتا ہے جہاں پہ انہوں نے پارٹیشن کو بند کیا ہوتا ہے، اور یہ نارملی ڈیلیگیشنز کے لیے کھولتے ہیں. ادھر پھر بابا جبریل بنتا ہے. ادھر سے جو اس کی جالیاں ہیں وہاں سے بڑی کلیئرلی نظر آتے ہیں، فرنٹ سائڈ سے آپ کو نظر نہیں آتا، وہ جالیاں ذرا کھلی ہیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے. وہ جو گرین پردہ ہے وہ تھک قسم کا ریشمی ہوتا ہے، وہ بھی یہاں سے بن کے جاتا ہے. اور ابھی یہ سال میں 3 دفعہ کعبہ کا خانہ کعبہ کا 3 دفعہ چینج ہوتا ہے. وہ شاید اتنا زیادہ چینج نہیں ہوتا بیکاز وہاں پہ لوگوں کی دسترس نہیں، وہ گندا نہیں ہوتا. اس کو چینج کرنے کی وجہ ہے کہ لوگ جب بار بار اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، اور چونکہ اوپن بھی ہے اور ہوا چلتی ہے تو گرد بھی اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، تو اس کی وہ نیا پن خراب ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو چینج کرتے ہیں. تو یہ اس کی چینج کی جو رسم ہے غالباً ایک رمضان کے سٹارٹ میں ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے، اور ایک ان کی ہوتی ہے حج سے 9 ذی الحج کو. تو پکی رسم ہے جب حاجی سارے کے سارے عرفات میں ہوتے ہیں، حرم تقریباً خالی ہوتے ہیں، ایک اس ٹائم پہ ہوتا ہے اور ایک درمیان میں کسی اور میں ان کے ٹائمنگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی محرم میں اور کبھی رمضان سے پہلے کبھی رمضان کے بعد.